جب اللہ نے مجھے شہرت دی سوشل میڈیا کے ذریعے، دنیا میں سفر ہوئے، بہت ساری جگہوں پہ جانا ہوا، تو بہت سارے اعتراضات، ایک تو ہوتے ہیں نا اشکالات، جامعہ کی پالیسیوں پہ اشکالات، حضرت استاد صاحب کی پالیسیوں پہ اشکالات، وہ تو کسی بھی شخصیت پہ اشکال ہو سکتا ہے کسی کے طریقہ کار سے. جو چیز منصوص نہیں ہے اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، اجتہادی اختلاف ہمارے فقہا کا بہت ہوا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ایسے اشکالات جو لیبل اشکال کا لگا ہوتا ہے لیکن وہ سیدھا سیدھا کسی شخصیت پہ اعتراض اور طنز ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک دو جگہ سے نہیں، بڑے بڑے حلقوں میں کچھ اعتراضات اور اشکالات ایسے تھے جو بہت زیادہ ہو رہے تھے. تو میں نے بہت زیادہ حضرت سے اصرار کیا کہ حضرت آپ ہمیں تو مطمئن کر دیتے ہیں، جو بھی الحمدللہ وہ بہت مدلل بات ہوتی ہے، لیکن جو کروڑوں کی عوام ہے ان کے ذہن میں جو اشکالات ڈالے جا رہے ہیں جامعہ سے متعلق، آپ کی شخصیت سے متعلق، ان کا کچھ تو ان کا جواب آنا چاہیے. حضرت استاد صاحب کا مزاج ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انسان کام میں لگا رہے اور اعتراضات اور اشکالات کے جوابات میں وقت ضائع نہ کرے، اپنے کام کو فوکس کیا جائے. تو یہ ہم نے حضرت کو یہاں لا کے زبردستی آپ کے سامنے بٹھایا ہے کہ کچھ اشکالات ایسے ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح آپ کو اس کا جواب پبلک کے سامنے دینا ہے. تو پہلا ہی سوال ہے جو بہت ہی خطرناک قسم کا سوال ہے، وہ میں حضرت سے عرض کروں گا حضرت کی خدمت میں. سب سے پہلا اشکال آپ چھوٹتے ہی کہیں بھی جائیں گے نا، اور یہ بعض مخلص لوگوں کی طرف سے بھی ہے کہ یہ جامعہ یہ حضرت کا ادارہ نہیں ہے جو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بنا کے گئے تھے. یہ اصل میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ بن چکا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس کو چلا رہی ہے. دیکھو یہاں پر DGISPR آیا اور فلاں جرنل آیا، فلاں کرنل آیا، پتہ نہیں کس قسم کتنے لوگ یہاں پر آتے رہے ہیں. تو یہ اصل میں ایک فوجی چھاونی ہے. لوگ ہم سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں چھاونی میں، تو میں ان سے کہتا ہوں چھاونی میں تو گھوڑے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، گنے توپیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کچھ سول کپڑوں میں بھی کچھ فوجی ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں سارا فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے. تو میں حضرت سے یہ ایک سوال، مجھ سے کوئی یہ سوال پوچھے تو مجھے تو کھوپڑی گھومتی ہے میری. تو مجھے بھی بعض لوگوں نے اس طرح کے اعتراضات، مجھے تو غصہ آتا ہے. پھر حضرت کا ظرف ہے، حضرت سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اس کی کیا حقیقت ہے، آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلق ہے، کتنے تعلقات ہیں آپ کے، کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے حضرت کی خدمت میں، اگر اس بارے میں حضرت کچھ وضاحت فرمانا چاہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اس ادارے میں کیا کام ہو رہا ہے. یہاں تحفیظ القرآن ہے، یہاں کلیت القراءات ہے، درس نظامی ہے، معہد الرشید العربی ہے، تخصص فی الافتاء ہے، تخصص فی الحدیث ہے، تخصص فی القضاء ہے، تخصص فی فقہ المعاملات المالیہ ہے، تخصص فی فقہ الحلال ہے، تخصص فی الدعوہ ہے، کلیت الشریعہ ہے. اس کے ساتھ عصری تعلیم بھی ہے. تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے، جتنے بھی شعبے یہاں شروع ہیں ان پر بات کرنی چاہیے. اگر وہ صحیح ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ باتیں سمجھائی ہیں آپ کو، تو میرے خیال میں ایسی اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اتنے اچھے پروگرام جاری کروا رہی. اتنا اچھا ادارہ، صفائی ستھرائی، نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، اور یہاں کے فارغ ہونے والے لوگ زندگی کے مختلف شعبوں میں جا رہے ہیں. تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی آپ تعریف کر رہے ہیں. اور اگر یہ ادارے صحیح ہیں، ان کی امت کو ضرورت ہے، اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ تک یہ باتیں پہنچائیں، اس ادارے کو، اس ادارے کی نافعیت کو پہنچایا ہے، تو یہ تو قابل رشک چیز ہونی چاہیے. ہمارے مدارس میں، دینی جماعتوں میں جو ایک ماحول ہے کہ ہمیشہ ریاست اور حکومت کے خلاف بولنا، اور ہمیشہ اپوزیشن میں رہنا، اور ہمیشہ مایوسی اور نا امیدی کا اظہار کرنا، یہ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ آپ کے پاس پیغام ہے اس پیغام کو ہر طبقے تک پہنچائیں. مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہاں آتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو یہاں آتے ہیں وہ تو میرے خیال میں 2-3% ہوں گے. باقی رات دن آپ لوگ دیکھتے ہیں، طلبہ آپ حضرات دیکھتے ہیں، یہاں جو کنوکیشن ہوتا ہے، جو تقریبات ہوتی ہیں، یہاں بڑی سطح کے پروفیسر آتے ہیں، VCs آتے ہیں، وائس چانسلر آتے ہیں، اور بہت سارے
کاروباری لوگ آتے ہیں، بہت سارے جج اور قانون دان حضرات تشریف لاتے ہیں، میڈیا کے جتنے بڑے بڑے نمائندے ہیں، اینکر ہیں، وہ سارے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے معاشرے کا کوئی بھی اہم طبقہ ایسا نہیں ہے جس سے جامعہ کے تعلقات نہ ہو، اور جامعہ ان کے لیے اپنے اکرام نہ کرتا ہو، ان کو نہ بلاتا ہو یا ان کے پاس نہ جاتا ہو۔ تو یہ آپ طلباء کے لیے، سب کے لیے ایک سبق کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس جانا، قبائل کے سرداروں کے پاس جانا اور با اختیار طبقے کے پاس پیغام لے کر جانا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا فرعون کے دربار میں جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز میں 33 قبائل تھے اور ہر قبیلے کی الگ حکومت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے سردار کے پاس خود تشریف لے گئے اور جا کے ان کو پیغام دیا، ان کو دعوت دی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں گھر عالم دین کے پاس ایک پیغام ہونا چاہیے، چاہے وہ حوصلہ افزائی کا ہو، چاہے وہ کلمہ حق کہنے کا ہو، چاہے وہ دعوت دینے کا ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے میں درخواست کروں گا کہ سیرت کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سیرت میں یہ باب کتنا واضح ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ، ان کی تحریک کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لیا۔ جلال الدین اکبر دین اکبری لے کر آیا اور اس نے قرآن حدیث کا انکار کیا، نماز کا، حج کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، نکاح کو ناجائز قرار دیا اور زنا کو جائز قرار دیا، اور آگرہ کے مضافات میں شیطان پورا ایک بستی آباد کی، سورج کی پوجا کرتا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے 3 قسمیں بنائیں: بادشاہ اور بادشاہ کے بالکل قریبی لوگ، نمبر 2 وہ لوگ جو بیوروکریسی میں تھے، فوج کے بڑے حضرات تھے، اور نمبر 3 جو معاشرے میں با اختیار لوگ تھے، نواب تھے، بعض علماء تھے۔ تو ان تینوں پر محنت کی، ان کو پیغام بھیجا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کلمہ پڑھتا ہوا مرا۔ جب فوت ہوا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، اور اس کا بیٹا جہانگیر وہ بھی کافی حد تک توبہ طائب ہوا۔ اور کتنا تعلق تھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور کتنا اخلاص کے ساتھ انہوں نے بادشاہ جہانگیر کو نصیحت کی۔ ایک مرتبہ بادشاہ جہانگیر نے مجدد صاحب سے کہا کہ حضرت میرے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، میری ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں۔ تو آج بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بجائے اس کہ ہم مخالفت پر آئیں، ہمیں پیغام دینا چاہیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو دین کے قریب ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ یہاں جامع رشید میں ہو رہا ہے، یہ سیرت پر عمل ہو رہا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پہ عمل ہو رہا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور تحریک پاکستان میں جو علماء کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس اللہ افغانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا مفتی محمد حسن امرتسری، مولانا خیر محمد جالندری، حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات نے جو اس وقت کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال، نواب صاحب تھے، نواب لیاقت علی خان، ان سے تعلقات بھی تھے، ملنا جلنا بھی تھا، خط و کتابت بھی تھی، اور وفود کا تبادلہ بھی ہوتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تو اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اشکال کی بات یہ ہے، اگر آپ دین کا پیغام لے کر جا رہے ہیں اور ان کو کچھ دینے کے لیے جا رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ ان سے لینے کے لیے کچھ جا رہے ہیں، دنیوی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے ناجائز اقدامات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص جو بادشاہ کے جھوٹ کی تصدیق کرے، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہو۔ یہ تو الحمدللہ واضح ہو گیا کہ حکمرانوں کے پاس جانا
یہ اکابر کی سنت رہی ہے. خود موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا. تو اصل مسئلہ تو یہ نہیں ہے، لیکن جو لوگوں کا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے تعلق رکھا، آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے، دین کے قریب کرنے کے لیے، یا ان سے آپ نے کوئی مشورے لیے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ انہی کے بن چکے ہیں، اب پالیسیاں ان کی چل رہی ہیں آپ کے اوپر. اس کا اگر دو ٹوک لفظوں میں کوئی واضح جواب آ جائے تو ظاہر ہے کہ میں اس کے جواب میں دو ٹوک لفظوں میں یہی کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ٹھیک ہے، حکومت کی، ریاست کی جو پالیسیاں ٹھیک ہیں، ان میں تو ویسے اطاعت کرنا واجب ہے. علیکم بالسمع والطاعہ، جائز چیزوں میں حکومت کے اقدامات کی اطاعت کرنا شرعاً واجب ہے. اگر ان کے جائز کوئی پالیسیاں ہیں اور ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں تو اس پہ تو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ میں آپ سے دو ٹوک لفظوں میں پوچھتا ہوں کہ کون سی ایسی پالیسی ہے جو ناجائز ہے اور جامعۃ الرشید نے اس کی حمایت کی ہے؟ اس کا آپ بھی دو ٹوک لفظوں میں جواب دیں. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ناجائز چیز تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے دباؤ ڈال کے ہم سے کروا لی. میں نے 29 سال میں ایسا کچھ نہیں دیکھا. البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ کام ایسے جامعۃ الرشید نے کیے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جمہور سے ہٹ کر ہیں، تو ان پہ ایک بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سے کہیں. لیکن وہ ہم چونکہ یہ ہمارا انٹرویو کا سلسلہ بھی مزید چلتا رہے گا، ابھی یہ میرا خیال ہے بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے تعلقات رکھنا یہ نہ تو ناجائز ہے، بشرطے کہ ان کے فائدے کے لیے، جائز فائدے کے لیے، ریاست کے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہ ہو. اور یہ بات بھی میرا خیال ہے کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جامعۃ الرشید کوئی ادارہ نہیں چلا رہا ہے. جامعۃ الرشید کی ساری اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں. ہم تو مطمئن ہیں لیکن پبلک کو ذرا مطمئن کرنا ہے. دوسرا اس سے بھی زیادہ خطرناک سوال ہے، لیکن میں نے کہا تھا میں سیدھا اسٹریٹ فارورڈ پوچھوں گا. اس میں مرید اور شیخ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ سب چیزیں میں سائڈ پہ رکھوں گا. حضرت آپ صاف یہ بتائیں کہ آپ کو فوج کی طرف سے تنخواہ کتنی ملتی ہے یا جامعہ کو کتنے پیسے ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ آج یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے. یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جتنے میرے اسفار ہوتے ہیں، جو میٹنگ ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے علماء کرام جو سینکڑوں میں ہیں، درجنوں میں نہیں سینکڑوں میں ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ میں اپنے ٹکٹ پہ جاتا ہوں، اپنی رہائش رکھتا ہوں، اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں اور اپنا سارا سلسلہ ہوتا ہے. کہیں بھی فوج یا حکومت کے اس میں ٹھہرنا یا ان کے ٹکٹوں کو استعمال کرنا جیسے عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی کے لوگ ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، یا ہمارے بڑے بڑے اینکر ہوں، ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا. میں ان کو خود گفٹ دیتا ہوں، تحفے تحائف دیتا ہوں. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں بازار کبھی نہیں جاتا، لیکن اس سطح کے لوگوں کو تحفے تحائف لینے کے لیے، خریدنے کے لیے میں خود جاتا ہوں، مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی. اور وہاں دکانداروں کو معلوم ہے کہ یہ صرف یہ چیزیں خریدنے کے لیے آتا ہے. اور یہاں بھی جب اسلام آباد میں جاتا ہوں تو اسلام آباد میں جو بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں، وہاں کی خواتین بھی مجھے جانتی ہیں کہ یہ بابا آ گیا ہے، کچھ لے گا یہاں سے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحفے تحائف کا بہت اہتمام فرماتے تھے. فتح مکہ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو، جو قریش مکہ کے لیڈر تھے اور سب سے بڑے لیڈر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے بھیجے، تحائف بھیجے. تو ابو سفیان نے بہت تعجب کیا. نحن نجاہدہ ونطلب دمہ وہو یبعث الینا بالصلات. حیرت ہے کہ ہم اس کے خون کے پیاسے ہیں اور وہ ہمیں ہدایہ، تحفے، سوغاتیں بھیج رہے ہیں. تو میں تو یہاں تک کرتا ہوں کہ ان سے لینے کی بجائے ان کو دیتا ہوں. اور ان اداروں میں جہاں جہاں میرا آنا جانا ہوتا ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ ایک مفتی ایسا ہے جو لیتا نہیں، دیتا ہے. تو یہاں کی کوئی بھی ضرورت، اپنی ذاتی مفاد تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. میں تو کبھی کرائے کا بوجھ بھی نہیں ڈالتا ہوں. کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم کرایہ آپ دے دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں، الحمدللہ کبھی ہم نے یہ احسان بھی نہیں لیا. اور یہ بات اتنی مشہور ہے کہ کسی سے بھی پوچھی جا سکتی ہے.
جب بھی علماء کرام کہیں اجتماعی طور پہ جاتے ہیں تو میں ہوٹل میں نہیں ٹھہرتا، اپنی رہائش پہ ہوتا ہوں میں. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم ان کو دیتے ہیں. البتہ ہمیں حکومت کی طرف سے، بیوروکریسی کی طرف سے، حکومت کے مختلف جو شعبے ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے جو شعبے ہیں، ان سے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کے لیے سپورٹ چاہیے ہوتی، قانونی سپورٹ. وہ ہمیں چاہیے اور وہ ہمارا حق ہے، قانوناً بھی حق بنتا ہے، ویسے بھی حق بنتا ہے. جزاکم اللہ. میں نے خود حضرت کو دیکھا ہے، مشاہدہ ہے کہ بہت بڑے بڑے قیمتی تحفے حضرت نے حکمرانوں کو دیے ہیں، جن میں فوج کے آفیسرز بھی ہیں اور بیوروکریسی میں جو لوگ ہیں بیوروکریٹس، ان کو بھی دیے ہیں. یہ اس کا میں عینی شاہد ہوں، اور ہم نے بھی بہت کھائے حضرت سے الحمدللہ. تو حضرت کی سخاوت جو سب سے پہلے جو ہم نے جس چیز سے ہم دارالفتاح آنے کے بعد متاثر ہوئے تھے وہ حضرت کی سخاوت ہی تھی. تیسرا سوال، آپ پرسنلی جنرل باجوہ کو کیسا جانتے ہیں؟ آپ کی تو درجنوں ملاقاتیں ہو چکی ہیں. پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے، یہ بات درست بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو میں نے حضرت سے سنی اور دیکھا جاتے ہوئے، لیکن آپ خود بتائیں گے تو اس کے ایک زیادہ اس میں ایک یقینی خبر ہوگی وہ. جی، میرے خیال میں سب سے پہلے تو فوج سے متعلق سوال کرنا چاہیے کہ فوج کے بارے میں، پاکستانی فوج کے بارے میں میری کیا رائے ہے. اس کے بعد پھر جنرل باجوہ کی باری آ جائے گی انشاءاللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ سن لیں، کہ جو میں نے جو تاریخ پڑھی ہے، اسلامی تاریخ، اس میں جو بڑے بڑے سقوط ہوئے ہیں وہ 4 ہیں. اس میں سقوط بغداد ہے، سقوط اندلس ہے، پھر سقوط سلطنت مغلیہ ہے، سقوط دہلی ہے، پھر سقوط خلافت عثمانیہ ہے. میری معلومات یہ ہیں کہ اس وقت مسلم امہ ایک 5ویں سقوط کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے. اور آپ طلباء نے، اساتذہ نے مجھ سے یہ مضمون بار بار سنا ہوگا، ایک دفعہ نہیں درجنوں بار سنا ہوگا. میں اس بات کو بہت زیادہ دہراتا ہوں. تو مجھے اس بات پہ تاریخ مجھے یہ بتاتی ہے کہ جہاں جہاں بھی سقوط ہوا ہے وہاں 3 چیزوں پہ حملے ہوئے ہیں، 3 چیزیں کمزور ہوئی ہیں، اور جہاں 3 چیزیں مستحکم تھی وہاں کچھ نہیں ہوا. سیاسی استحکام، معاشی استحکام اور دفاعی اور فوجی استحکام. ان 3 ستونوں پر حکومتیں اور ریاستیں کھڑی ہوتی ہیں. تو میں نے اسلامی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ جہاں معیشت تباہ ہو گئی تو پھر وہاں بلیک میل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں آپس میں اختلافات ہو گئے اور سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہو گیا وہ ملک یا وہ ریاست، یا فوج کمزور ہو گئی، تو وہ ریاست اور وہ حکومت اور وہ خلافت، وہ سلطنت، وہ زوال سے دوچار ہوتی ہے. تو میں 15-20 سال سے یہ اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں کہ بہت مشکل حالات ہیں، اور ان مشکل حالات میں آخری جو لائن ہے امت مسلمہ کی وہ پاکستان ہے. باقی تو سب آگے پیچھے ہو گیا، آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے. کسی کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کی امت مسلمہ کی فوج ہے، اور جتنا میں نے اس فوج کو دیکھا ہے، جتنے ان کے افسروں سے میں ملا ہوں، اور بہت بڑی سطح پہ، تو میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے کہہ سکتا ہوں، کہتا ہوں، اور میں اس کا آخرت میں بھی جواب دوں گا کہ ہماری فوج اسلامی فوج ہے. اور اگر آپ کو شک ہو تو آپ مصر میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، امارات میں، قطر میں، دبئی میں، بحرین میں، کویت میں، عراق میں، شام میں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، حتیٰ کہ ملیشیا میں چلے جائیں، انڈونیشیا میں چلے جائیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو فوجیں لبرل ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں. آپ نے وہ فوجیں دیکھی نہیں ہیں ابھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے، معاشی عدم استحکام سب کے سامنے ہے کہ ہماری معیشت کہاں پہنچی ہوئی ہے. صرف ایک مورچہ جو آخر میں ہے، ایک ستون بچتا ہے، وہ ہے فوجی قوت. اور جس طریقے سے سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، دوسرے معاشرے کے لوگ ہر وقت فوج کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فوج کے خلاف بولتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج پہ تنقید تو کریں. جہاں جہاں فوج نے غیر آئینی کام کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اس پہ بولیں، احتجاج کریں، حق ہے آپ کو بولنے کا. لیکن یہ
تنقید تعمیری ہونی چاہیے، مثبت ہونی چاہیے۔ اس تنقید کا مقصد فوج کے ادارے کو کمزور کرنا نہ ہو۔ بہت سے لوگ اسلام کو تو گالی نہیں دے سکتے تو مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، بہت سے لوگ مدارس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے تو وہ کسی محتمم کو برا بھلا کہیں گے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ تنقید کو تحقیر کا اور ایک سازش کا ذریعہ بنا لینا اور پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کی آوازوں میں آوازیں ملا لینا، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ ہم اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں۔ مجھ پہ بہت زیادہ اس پہ دباؤ رہا ہماری مذہبی جماعتوں کی طرف سے، بہت سی شخصیات کی طرف سے، لیکن آپ حضرات کو اس بات کا علم ہوگا کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کی تہہ تک پہنچوں۔ سنی سنائی باتوں پر، افواہوں پر میں نہیں جاتا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ میں نے جو اس کا نتیجہ نکالا ہو غلط ہو، لیکن یہ ہوگا اجتہادی معاملہ۔ مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ اللہ کے ہاں اس پہ گرفت نہیں ہوگی۔ تو میں نے اس کی فوج کے اوپر بہت میں نے ہوم ورک کیا ہے، بہت میں نے محنت کی ہے۔ ان کے لوگوں سے میں ملا ہوں، ان کی چھاونیوں میں گیا ہوں، کاکول گیا ہوں، پی ایم اے میں گیا ہوں، کہ بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد تو مجھے ان لوگوں میں سب سے زیادہ دینداری نظر آئی بنسبت دوسرے لوگوں کی۔ یہ وہ چیز ہے جو میرا مشاہدہ ہے۔ جو ہماری فوج ہے، اس فوج کو اس کی حفاظت کریں آپ لوگ، اس کی عزت اور توقیر کی حفاظت کریں۔ اگر خدا نخواستہ یہ فوج کمزور ہو گئی، جس طریقے سے ابھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو ہماری عزتیں، ہمارے مدرسے، ہماری جان مال ہر چیز خطرے میں ہوگی۔ تو ہمیں اپنے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے، اپنے نسلوں پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ اور میری معلومات یہ ہیں، میرا جو تاریخ کا مطالعہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک جو اعداد اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ کی جو عملی مثال ہے، جو ان کی تربیت ہے، جو وہاں سسٹم ہے، جو میرٹ ہے، جو یونٹی آف کمانڈ ہے، جو ڈسپلن ہے، جو نظم و ضبط ہے، وہ 1000 سال میں ایسی فوج آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر اس قسم کی فوج بغداد میں ہوتی ہمارے پاس تو کبھی سقوط نہیں ہو سکتا تھا، اندلس میں ہوتی تو کبھی سقوط نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے ملکوں میں شورشیں ہوئی ہیں، کوئی ملک رہ نہیں گیا۔ پاکستان میں کتنی بڑی شورش ہوئی، لیکن پاکستان کی فوج کے منظم ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان بھی بچا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، ان کے اس تنظیم کی وجہ سے، اس نظم و ضبط کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایٹمی قوت سے بھی نوازا، اللہ کہ ہم اس کے بالکل اہل نہیں تھے۔ اور فوج کی جو تیاری ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ دنیا کی واحد فوج ہے جو خود کفیل ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ 70-75% خود کفیل ہے۔ وہ خود طیارے یہاں بنتے ہیں، ہوائی جہاز یہاں بنتے ہیں، میزائل یہاں بنتے ہیں، ٹینک اور بختر بند گاڑیاں یہاں بنتی ہیں، تمام اسلحہ جو ان کے استعمال کا ہے وہ یہاں بنتا ہے، اور اس کو مکمل طور پہ خود کفیل کیا انہوں نے۔ اور جو لوگ یہاں سے گئے تھے، انگریز یہاں سے گئے تھے، انگریزوں کی فوجیں کہاں کھڑی ہیں اور پاکستان کی فوج کہاں ہے؟ اور جتنا میں نے ان کا جو ماہنامہ نکلتا ہے اور جو ان کا نصاب ہے، جو وہاں تقریریں ہوتی ہیں، جو روزانہ فوج میں جو اسمبلی ہوتی ہے، اس میں جو قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جو سیرت کی بات ہوتی ہے، جو غزوات اور سرایا کی بات ہوتی ہے، جو جہاد کے فضائل بیان ہوتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو آپ ہی مسلمان نہیں اور بھی کوئی مسلمان ہوں۔ اور ایک فوج کی ایک بہت اہم بات اور ہے جو مجھے بہت پسند آئی ہے، وہ ایک فوج میں صرف مسلمان ہیں اور پاکستانی، دیوبندی بریلوی وہاں نہیں ہے۔ اور خدا کے لیے جو علماء کرام فوج میں جا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو صرف مسلمان اور پاکستانی کہیں، فوج کو کسی بھی صورت میں تقسیم نہ کریں۔ جو شخص فوج کو تقسیم کرتا ہے، فوج کے اندر تفرقہ ڈالتا ہے، وہ اسلام کا اور پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی فوجی ہو، چاہے کوئی غیر فوجی ہو۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس ڈسپلن کا سم و طاعہ کا قرآن حدیث میں ذکر ہے، وہ اگر ہماری حکومتوں میں آ جاتا، وہ سم و طاعہ، وہ ڈسپلن، نظم و ضبط اور وہ میرٹ، تو آج ہمارا سر اونچا ہوتا۔ یہ پاکستان کی واحد فوج ہے جن کے ہاں نظم و ضبط ہے،
جب وہاں آرڈر چلتا ہے، وہاں حکم چلتا ہے، لوگ بات مانتے ہیں، وہاں ریٹ ہے حکومت فوج کی، تو اللہ تعالی ہماری فوج کو صحیح سلامت رکھے۔ اور جو لوگ سرحدوں پہ ہیں، جو مختلف جگہوں پہ پہرے دے رہے ہیں ہمارے فوجی، میں ان کو یہ بشارت سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رابط وراء المسلمین حارسا کان له اجر من خلفہ، کہ جو جس جگہ کا پہرا دیتا ہے تو اس میں جتنے بھی لوگ نیک کام کرتے ہیں ان سب کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ جو پاکستان کے فوجی محاذوں پر ہیں، سیاچن میں ہیں، مختلف جگہوں میں سرحدوں پہ کام کر رہے ہیں، چھاونیوں میں مختلف ٹریننگ کر رہے ہیں، اور وہ تیار ہیں ماشاءاللہ، جو وقت ان کا صرف ہو رہا ہے تو بہترین وقت ہے، بہترین عبادت ہے، وہ عبادت میں صرف کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ جو مجاہد کا گھوڑا ہوتا ہے وہ جب بندھا ہوتا ہے تو جتنی قدم وہ بندھے بھی چلتا ہے اس کی بھی نیکیاں ملتی ہیں مجاہد کو۔ اور صحیح بخاری کی تو آیت ہے کہ اس کا بول و براز بھی قیامت کے دن نیک اعمال میں تولا جائے گا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فوج ہے یہ مجاہد ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے اور مجاہدین غلطیاں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا افغانستان میں کہ پہلے جو تنظیمیں تھیں، شیخ سیاف کی، ربانی، حکمت یار، احمد شاہ مسعود اور بڑے بڑے لوگ تھے، تو پہلے بہت مجاہد تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں۔ تو اگر فوج کوئی غلطی کرتی ہے، کسی پہ ظلم کرتی ہے، تو اس کی حمایت نہیں میں کر رہا، لیکن ادارے کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ اور فوج کے خلاف بولنا، اپنی مجلسوں میں مجلس آرائی کرنا اور فوج کے خلاف بولنے کو اپنی ہیرو بننا، اس کے لیے اپنی کامیابی سمجھنا، یہ اپنے پیروں میں کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے اور ہمیں خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ یقین سمجھیں کہ ہماری معیشت کہاں ہے، سیاسی عدم استحکام کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ ایک چیز آپ کے پاس بچی ہوئی ہے، وہ ایک فوجی قوت ہے۔ تو اگر یہ بھی خدا نخواستہ ختم ہو گئی تو پھر عراق ہے، پھر شام ہے، پھر یمن ہے، پھر چیچنیا ہے، پھر صومالیہ ہے، پھر لیبیا ہے، پھر الجزائر ہے۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔